کہتے ہیں ابھی میری عمر 22 سال ہے، پڑھائی ختم ہونے میں 3 سال باقی ہیں. مطلب یہ میں سمجھ گیا کیا پوچھنا چاہ رہا ہے. 4 سال پہلے رشتہ طے ہوا تھا، لیکن گھر والے پڑھائی کے بعد شادی کروائیں گے. میں اپنی منگیتر کے ساتھ شاپنگ وغیرہ پہ چلا جاتا ہوں. ابھی گدے گدی پہ بیان ہوا نا، گدے گدی پہ، وہ دوبارہ سن لیں. دیکھو شادی سے پہلے جب بھی ریلیشن ہوگا نا، شادی کے بعد پھر نکاح ناکام ہوگا. 99% یہی ہوتا ہے. یہ تبھی گوروں میں طلاقیں بہت ہیں، کیونکہ انڈرسٹینڈ کرتے کرتے نا ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ پہلے ہوگی، پہلے ایک دوسرے کو ایکچولی ہم سمجھیں گے. ایسے شادی کوئی بچوں کے کھیل، ہمارے لبرل انٹیاں اس طرح کی باتیں آج کل ٹی وی میں آ کے بھی کر رہی ہوتی ہیں. ایکچولی کوئی بچوں کے کھیل تو پہلے آپ سمجھیں جمشید کیسا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو پہلے اس کو سمجھیں. ایک دوسرے کو ماں باپ بھی بول رہے ہوتے ہیں جاؤ سمجھنے کے لیے قائد اعظم کے مزار پہ چلے جاؤ، ایک دوسرے کو سمجھو، پہلے ایک وزٹ کر لو، دبئی کا ایک ٹور لگا کے آ جاؤ، پہلے سمجھو. ابے بھائی ہمارے ماں باپ کی شادیاں ہوئی، دادا دادیاں نانا نانیاں، صدیوں سے جو ہو رہا ہے وہ بغیر سمجھے ہی ہو رہی ہیں، اور ایسی کامیاب شادیاں ہوتی تھیں. اب سمجھ کے انگریز سمجھ کے شادی کرتا ہے، 50 سال تک سمجھتا رہتا ہے، بچے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھنے میں. وہ ماں باپ کی شادی میں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شادی ہوئی اور جھگڑے شروع، طلاقیں. اتنا ڈیورس ریشو ان ملکوں میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. اور ہمارے ہاں جو لبرل لوگ ہیں ان میں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں پہلے ایک دوسرے کو. تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، پہلے سمجھنا ممکن ہے ہی نہیں. ہاں اتنا کر لو، بالکل اجنبی کی جگہ شادی ہو رہی ہے، ایک آدھ دفعہ فون پہ بات کر لی، اپنی ترجیحات بتا دیں. جیسے ایک دیندار آدمی ہے وہ اتنا بتا دے بھائی میں پردے پہ، میری جب بھی شادی ہوئی ہے نا تو میں نے 3 باتیں لازمی کہی ہیں. نماز پہ کمپرومائز نہیں، بے نمازی عورت کو میں نہیں برداشت کر پاؤں گا، نہیں. بے پردہ میرے ساتھ نہیں، امپاسبل. نمبر 3 نماز ہو گیا، اور کیا ہے؟ پردہ اور صفائی. گھر کو بھنگی خانہ نہیں بنانا ہے بس. تو باقی میں نے کہا بھائی سب کچھ برداشت ہے، گھر میری خدمت کرو ٹھیک ہے، نہیں کرو 3 اور ہیں، نہیں بھی ہوتی تو بھی، نہیں بھی ہوتی تو بھی. میں اس معاملے میں بہت براڈ مائنڈیڈ ہوں. میرے گھر میں کھانا پکا ہوا وہ کھا لوں گا، نہیں ہے کہیں سے ہوٹل سے منگوا لو. اس میں کبھی ٹارچر نہیں کرتا. گھر میں بہت کھلا ڈلا ہاتھ. جس گھر والوں نے جانا ہے اپنی اماں کے ہاں، میں کے جانا ہے چلو بھائی ٹھیک ہے یار، یہ رکشے کا کرایہ، ان ڈرائیو کا کرایہ پکڑو، جاؤ بھائی اوکے آ جاؤ، جتنے دن رہنا رہ کے آ جاؤ. اس میں کیا ہوں؟ براڈ مائنڈیڈ. ویسے 4 کے بعد براڈ مائنڈیڈ ہی ہوگا آدمی، اور کیا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے. تو یہ بھی 4 شادیوں کا فائدہ ہے نا. عورت کو بھی آدمی کھلی چھوٹ دے دیتا ہے کہ بھائی اب ایک ہوتی ہے تو پھر وہ اسی سے ساری امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہی خدمت بھی یہی کرے گی، کھانا بھی یہی پکائے گی، گھر بھی یہی صاحب، مہمانوں کو بھی، رشتہ دار آ رہے ہیں ان کو بھی، تو اس پہ بھی بہت بوجھ ہوتا ہے. تو یہ 2-3 کا فائدہ یہ عورت کو بھی ہوتا ہے. خیر، لیکن ویسے میں پھر بھی اس میں بہت کھلے دماغ کا آدمی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں مرد کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ٹائم پہ کھانا مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا ہاں یہ اس پہ غصہ آتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کر لیا کہ کھانا بن رہا ہے اور میں انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں اور پھر نہ بنے، پھر آدمی کا سارا شیڈول آؤٹ ہو جاتا ہے، سارے دن کی روٹین خراب ہو جائے. اس پہ تو پھر کھوپڑی گھومنا بنتا ہے نا. پھر میں وہ والے بیانات اپنے سنتا ہی نہیں جن میں اخلاقیات کی ترغیب دی گئی ہے، مار دھاڑ والے بیان سنتا ہوں پھر میں. خیر، تو 2-3 چیزوں میں جیسے دیندار آدمی کی ترجیحات یہی ہیں کہ بھئی پردہ ہو، نماز ہو، گھر میں طہارت کا، صفائی ستھرائی کا انتظام، بس. تو اب یہ براہ راست اگر اجنبی جگہ شادی ہو رہی ہے تو براہ راست یہ بات ہو جانی، ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہنے گھر والے پڑھائی کے بعد سمجھ گئے، میں اپنی بیگم کے ساتھ منگیتر کے ساتھ شاپنگ وغیرہ پہ چلا جاتا ہوں، عید وغیرہ پہ مل لیتا ہوں، لیکن نکاح نہیں ہوا اس لیے گناہ میں شامل ہو جاتا ہے اگر میں گھر والوں کو بتایا بغیر نکاح کر لوں، اور منگیتر بھی راضی ہے تو جب میں گھر والے نکاح کروائیں گے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. دیکھو فیک نکاح کے، اوریجنل نکاح کے بعد میں فیک نکاح بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک ویسے کر لیا ایک دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ دوسرا فیک ہوگا. لیکن میں آپ کو اس کا مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کہ جب منگیتر کے ساتھ چھپ کے آپ نکاح کر لیتے ہیں تو آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، اس لڑکی کی زندگی خراب ہو جائے گی. یہ میرے پاس کچھ چیزیں کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی، وہ مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے. لڑکا جب لڑکی کو شادی سے پہلے استعمال کر لے تو پھر اکثر و بیشتر وہ لڑکی سے جان چھڑانا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اس کو عذاب سمجھنا شروع. ابھی تو آپ کے جذبات ہیں نا، ڈیٹیں لگ رہی ہیں، آپ اس کے قریب نہیں گئے ہو، فزیکل ریلیشن قائم نہیں ہوا، تو اب فزیکل نہیں ہوئے اس کے ساتھ، تو اب تو آپ ماشاء اللہ کاش کاش رخصت جب ہو گئی نا تو اس کے بعد آپ بولو گے کوئی دوسرا پیس تلاش کرو. یہ بات شاید ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی. میں نے جب میں بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا تو لڑکیوں کے فون آتے تھے، ہم سے ایک شخص محبت کرتا ہے، چھپ کے نکاح کرنا چاہتا ہے. میں ان کو منع کرتا تھا مت کرو یہ کام، کیونکہ تمہیں استعمال کر کے چھوڑے گا. وہ نہیں مانتی تھی اور پھر وہی ہوتا تھا، پھر چھوڑتا بھی نہیں تھا.
نہ طلاق دیتا تھا اور نہ رکھتا تھا، تو بھائی چلو کورٹ سے ایسی صورت میں تو خلا جائز ہے، یہ تو ویلڈ ریزن ہے نا. لیکن کورٹ میں خلا کیسے؟ کوئی نکاح نامہ ہی نہیں ہے، کورٹ کیس ہی نہیں سن رہی، کہاں جائے گی وہ؟ برباد ہو گئی زندگی. کسی اور سے نکاح کرے گی طلاق لیے بغیر، وہ زنا ہوگا. تو بہت سوچ رہے تو اب شروع کر دیا، دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، ماں باپ نے جہاں بتایا، پرانا والا نے چھوڑا نہیں ہے، اب اللہ کی نظر میں وہ زنا کر رہی ہیں. سوسائٹی، وہ شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. تو یہ سارے گند جبھی کھڑے سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں جب یہ چھپن چھپائی والا اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. ہاں کوئی لڑکی میچور ہو، 35-40 سال کی ہو، بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہو اور کانفیڈینس بھی ہو، وہ مردوں کو جانتی بھی ہو، اس کی بات ایک الگ ہے. لیکن نوعمر لڑکیوں کو ہم یہ کبھی بھی مشورہ نہیں دیتے. تو اس لیے آپ اپنے ابا اماں کو راضی کریں بس، اور کوئی حل نہیں.